محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. اسلام کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، جو سب سے بڑا ادیش ہے اس کائنات میں، وہ پیغام انسانیت ہے. ایک مسلمان کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اس کائنات میں اپنا سینہ کشادہ کر لے، اپنا دل اللہ کے بندوں کے لیے، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہو، چاہے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، برادران وطن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان تمام لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے سینے کو کشادہ کرنا. مختصر خطاب پیش کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں، جو جامعہ رحمانیہ کاندی ولی کے استاد حدیث ہیں اور برسوں سے وہاں الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ضلعی جمعیت اہل حدیث پالگھر کے امیر ہیں. گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور حاضرین سے نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، علماء کرام،
اس اجلاس کے اور کانفرنس کے روح رواں بھائی حضرت صاحب اور ان کی مکمل ٹیم اور تمام اخوان اور احباب جماعت، عزیزان گرامی، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے محترم اور مکرم سامعین، پردہ نشین خواتین، آج کے اس عظیم الشان اصلاح امت کانفرنس میں جو کامن گاؤں کی سرزمین پر اور جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں عائشہ گراؤنڈ پر بہت ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان انعقاد پذیر ہے، اس پروگرام میں اور اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے اور آپ کے سفر کی تکلیفوں کو اور صعوبتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس پروگرام کی حاضری کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے مفید اور بابرکت بنائے، اور اس پروگرام کو اللہ رب العالمین کامیابی سے اختتام تک پہنچائے اور اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ بہت ہی مفید اور بارآور بنائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اسلام کا جو پیغام ہے، جس کے واسطے اس کانفرنس کو سجایا گیا ہے اور منعقد کیا گیا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو اسلام کا اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ پیغام توحید ہے۔ توحید کا پیغام یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے نجات کا اولین اور آخرین ذریعہ ہے، اور اسی کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ہماری اور آپ کی حاضری، ہماری اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں اور زندگی کا جو بھی جہد مسلسل ہے، سب کچھ اسی توحید کے لیے ہے اور ہونا چاہیے، اور اسی راستے میں اسے صرف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ توحید ہی اور توحید کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اصلاح امت کانفرنس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں اور جہاں لوٹ کر جانے والے ہیں، آپ توحید کے اس پیغام کو سمجھیں، صراط مستقیم کے اس پیغام کو سمجھیں، کتاب و سنت کے حوالے سے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں، اپنی زندگی میں داخل کریں، اور جہاں جہاں آپ پہنچیں، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہو، اور جہاں جہاں تک آپ اس دنیا کے اندر اپنی محنتیں صرف کر سکیں، وہاں تک اور ان لوگوں تک توحید کے اس پیغام کو عام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ اللہ، بے شک اللہ رب العالمین یہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اسی اللہ کی سب مل کر کے عبادت کرو، اور یہی عبادت کا راستہ، یہی توحید کا راستہ
صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جب توحید کی بات کی جاتی ہے، صحیح عقیدے کی بات کی جاتی ہے، صحیح عقیدے کے حوالے سے اصلاح امت کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں یا انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اگر توحید کا نام لیا گیا، اصلاح امت کے لیے انسانیت کے عقیدے کی درستگی کا نام لیا گیا اور توحید سے، صحیح عقیدے سے انسانیت کے اصلاح کا، امت کے اصلاح کا آغاز کیا گیا، تو امت میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اسے صراط مستقیم کہا ہے، اور صراط مستقیم یہ اللہ رب العالمین کی برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ جماعتوں میں اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ سماج اور معاشرے میں امن و آشتی کا ذریعہ ہے، یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس صراط مستقیم تک پہنچنے کا اولین اور آخرین جو راستہ ہے وہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو چیزیں ہمارے اور آپ کے آبا اور اجداد کے ذریعے سے، ہماری اور آپ کے سماجی اٹھک اور بیٹھک کے ذریعے سے رسومات اور رواج کی شکل میں غلط عقیدے کی طرز پر اور غلط عقائد کے شکل میں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، ہمارے ذہن و دماغ کے پردے پر وہ بیٹھ چکی ہیں اور وہ حاوی ہو چکی ہے، ان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ انہیں بدلنے کی ضرورت، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توحید کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ عقیدہ ہم نے اور آپ نے اختیار نہیں کیا جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دیا ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے دیا ہے، وہ عقیدہ جو منزل من اللہ ہے، وہ عقیدہ جس پر کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رسالت لگی ہوئی ہے، اگر اس عقیدے کو ہم نے نہیں اختیار کیا، اسے ہم نے چھوڑ دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے سماج سے نکال دیا، اپنے مسلکوں سے نکال دیا، اپنی جماعتوں سے نکال دیا، اپنے اسٹیجوں سے نکال دیا، اپنے پروگراموں سے نکال دیا، اپنے عمل سے نکال دیا، اپنے کردار سے نکال دیا، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے صراط مستقیم کو پانے کے بعد اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ ان پگڈنڈیوں کے ہم اور آپ حوالے ہو گئے، ان شیطانی راستوں کے ہم اور آپ حوالے ہو گئے، جن شیطانی راستوں پر چلنے کو اللہ رب العالمین نے گمراہی کا نام دیا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضلالت کہا ہے۔ اس لیے ضلالت سے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اسی صراط مستقیم کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا، جس کا نام توحید ہے، جس کا نام صحیح عقیدہ ہے، جس کا نام اصلاح عقیدہ۔ اور دوسرا پیغام، اسلام کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، جو سب سے بڑا ادیش ہے اس کائنات میں، وہ پیغام انسانیت ہے۔ ایک مسلمان کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اس کائنات میں اپنا سینہ کشادہ کر لے، اپنا دل اللہ کے بندوں کے لیے، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں، چاہے ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، برادران وطن ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یا سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان تمام لوگوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے سینے کو کشادہ کرنا اور اسلام کے ان انسانی قدروں کو جسے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دشمنیوں کے باوجود، ہزاروں سازشوں کے باوجود، ہزاروں ناپاک ارادوں اور منصوبوں کے باوجود کھلے دل کے ساتھ اہل مکہ کے ساتھ پیش کیا تھا، اور انسانیت کا سلوک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے ساتھ عام کیا تھا، اسے بھی ہمیں اور آپ کو آج سماج اور معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ کافر ہے،
آج ہم نے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، آج ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ہندو ہے، سکھ اور عیسائی ہے۔ کہاں ہے اسلام کی وہ عظیم الشان قدریں؟ کہاں ہے انسانیت کی وہ بنیادیں؟ کہاں ہے پیار اور محبت کا دیا ہوا اسلام کا وہ سنہرا نظام اور ضابطہ جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے پیش کیا تھا، جسے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان تمام قبیلوں کے لیے پیش کیا تھا، ان تمام طبقات سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے پیش کیا تھا جو کہیں نہ کہیں کفر کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، ضلالت اور گمراہی کے حوالے سے ایک عمیق غار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ اسلام نے تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اگر کوئی دیگر مخلوق بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی انسانیت کا مکمل طور سے پورا سلوک برتنے کا اور انسانی قدروں کو وہاں انجام دینے کا حکم عطا فرمایا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ان کرداروں کو آپ یاد کیجئے۔ عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں مدینہ کے اندر، راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے ہیں، جوان بچے ہیں، کھیلنے والے بچے ہیں، لہو لعب کرنے والے بچے ہیں، وہ ایک مرغی کو باندھ کر کے اپنی گولیوں سے، کنکروں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک مرغی کو، ایک جانور کو، وہ انسان نہیں ہے، ایک جانور ہے، اسے نشانہ بنا رہے ہیں، اسے نشانہ لگا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی کسی مخلوق، یہاں تک کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اسے نشانہ لگا کر مارنے سے منع فرمایا۔ لا تتخذوہ غرضا، تم ان جانوروں کو نشانہ مت سادھو، نشانہ مت مارو، نشانہ لگانے کے لیے، کھیل کرنے کے لیے ان کے اوپر اپنے کنکروں سے وار مت کرو، اپنی لکڑیوں سے وار مت کرو۔ یہ انسانیت کا پیغام تھا جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے سے اور اپنے مقدس گروہ کے حوالے سے دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہمیں اور آپ کو دیا تھا۔ اور یہی انسانی قدریں قرآن کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک ٹرانسفر کی گئی ہیں۔ آپ یاد کیجئے صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک انسان نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، وہ تو مرغی تھی، یہ نجس جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے، یہ ناجائز اور حرام جانور ہے، نہ اس کا کھانا حلال ہے، نہ اس کا ذبح کرنا حلال ہے، نہ اس کا پالنا حلال ہے، نہ اس کے قریب جانا حلال ہے۔ لیکن اس جانور کو، اس نجس اور ناپاک جانور کو صرف جانور جان ہونے کی وجہ سے جب ایک آدمی نے کنویں سے اپنے جوتے میں پانی نکال کر کے پلا دیا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے میں یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اسلام پر اور مسلمانوں پر آتنک کا، دہشت کا لیبل لگاتے ہیں، ٹیررزم کا لیبل لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت گویا ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب اس آدمی نے اس کتے کو پانی پلا کر اس کی جان کو بچا لیا، جان بچانے کا کتنا ثواب ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ رب العالمین نے 7ویں عرش سے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ شکر اللہ لہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے جب اس کی جان بچ گئی، اس کی زندگی بچ گئی، تو اگرچہ وہ نجس تھا، ناپاک تھا، جان بچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شکریہ ادا کیا۔ وغفر لہ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انسانیت کا کام کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کے شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنا ظلم عام ہو چکا، کتنی بربریت ہے، اور کس طریقے سے ہم اور آپ ظلم کی چکی میں اپنے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے خود ہی پس رہے ہیں اور دوسروں کو پیس رہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام کا جو انسانیت کا پیغام ہے اسے ہمیں اور آپ کو عام کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا پیغام، جو آخری پیغام اسلام کا، پیغام امن۔ اسلام اس کائنات میں امن اور بھائی چارہ کے لیے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے جذبات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا تھا۔ ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، وہاں کا کلچر مشترک ہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے، ہمارے بغل میں رہنے والا کوئی ہمارے علاقے کے علاوہ دوسرے علاقے سے اور صوبے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کا اپنا الگ الگ دائرے کار ہے، لیکن ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک صوبے میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں اور ایک گاؤں میں بستے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایسی جگہوں پر امن و امان اور شانتی کے اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ امن و امان اور شانتی اور اطمینان کے ضابطوں پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث قدسی آپ یاد کریں، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرو، زیادتی مت کرو۔ یہ مت سوچو تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہارے مذہب کا، تمہارے مسلک کا، تمہارے دھرم کا، تمہارے علاقے کا، تمہاری زبان اور بھاشا کا بولنے والا نہیں ہے۔ وہاں تمہیں اسلام کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن کو یاد رکھنا چاہیے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کائنات میں امن کی سب سے بڑی دعوت اگر کسی دھرم نے پیش کیا ہے، کسی مذہب نے پیش کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ کو اس کا نمائندہ بننا ہے، ہم کو اس کا نمائندہ بننا ہے، اپنے اپنے علاقوں میں پیغام امن کے حوالے سے اسلام کی ترجمانی ہم کو اور آپ کو کرنی ہے، تاکہ دنیا ہمارے اور آپ کے کرداروں کو دیکھ کر کے وہ جو دہشت گردی اور آتنک کا لیبل میڈیا کے حوالے سے بانٹا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، پوری میڈیا اور میڈیا کے وہ تمام میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی ایک بات یا کوئی معمولی سی بات محسوس کرتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو میڈیا میں اس قدر اچھالتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں اپنے کرداروں کے ذریعے سے اسلام کے پیغام امن کو برادران وطن تک پہنچائیں، سماج میں رہنے والے غیر مسلموں تک پہنچائیں، اپنے تمام بھائیوں تک پہنچائیں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسلمان کو جہنمی قرار دیا ہے جو کسی کے خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ملوث کر لیتا، اس مسلمان کو جہنمی قرار دیا ہے جو کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لیتا ہے۔ اس مسلمان کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی تک کرتا۔ ایک معمولی بات اگر پیٹھ پیچھے آپ نے کسی کی اور وہ غیبت کے اندر، عیب جوئی کے اندر شمار ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر راستے میں کوئی آدمی کوڑا ڈالتا ہے، راستے میں کوئی آدمی تکلیف دہ چیز پھینکتا ہے، کوئی روڑا اور پتھر پھینکتا ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل گیا۔ اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی 70 شاخوں کا ذکر کیا تو یہ بیان فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تکلیف دہ چیزوں کو آپ راستے سے ہٹائیں گے تو یہ ایمان کا حصہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کی تکلیف کا سبب بنیں گے، کسی کی پریشانی کا سبب بنیں گے، کسی کی اذیت کا سبب بنیں گے، کسی کے لیے ٹینشن کا سبب بنیں گے، سماج میں فتنوں اور فساد کا سبب بنیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، ملک کے قانون کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بنیں گے تو اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسلام کے پیغام امن کا بھی مطالعہ کریں،
اس کے وصولوں کا مطالعہ کریں اور اس کے ضابطوں کا مطالعہ کریں، اور اس کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے اس ملک کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور جد و جہد کریں کہ اسلام کا یہ پیغام امن پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر پھیل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اصلاح امت کانفرنس کے حوالے سے اسلام کے ان عظیم الشان پیغامات کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہاں بھی رہیں انسانی قدروں کو بحال کر کے رہیں، ہم جہاں بھی رہیں امن و شانتی کے ساتھ رہیں، ہم جہاں بھی رہیں حالات کو سمجھیں، ملک کے قانون کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اسلام کے وصولوں کو اور ضابطوں کو اختیار کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ تمام لوگ جس مشقت اور پریشانی کو اٹھا کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اور پروگرام سے از اول تاخیر آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا، جنت میں جانے کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما اور انہیں بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا